اسباب حضرت ابوبکر صدیق دے عظمت شان وچ چمٹ رہے سے، لیکن جڑا موضوع اصل چلتا پیا اور رہ گیا کچھ سنگین دے ذہن کی اسی کہ میرا آقا مولا نے فرمایا کہ سات خوش نصیب انسان ایسے ہیں جنہاں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے سے، جنہیں چار کا ذکر تھی گیا ترائے بقایا ہے، وہ ترائے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بروز اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے اندر طالبت امرأۃ ذات منصب و جمال، فرمایا ایک انسان عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، اس ٹائم وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ کا خوف ہے، میں تیری یہ دعوت قبول نہ کرے گا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف آتا ہے، فرمایا بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب دنیا بڑے عرش کا سایہ نصیب فرمائے وراجل طالبته امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، فرمایا عورت نے دعوت گناہ نے بنا لی ہے، فرمایا منصب اور مرد کے لحاظ نال وہ اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس انسان نے اس اللہ کے نیک انسان نے اس کو جواب دے دیا فقال انی اخاف اللہ کہ میں اللہ کا خوف آتا ہے، فرمایا جس ٹائم وہ جواب دے سی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کا مستحق بنا دیا۔ ہر عمل دی قابل غور بات ہے کہ ہر عمل دی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک چاشنی ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک روحانیت ہے، ایک نور ہے، ہر عمل کا اپنا اپنا نور ہے، فرمایا نماز کا ایک اپنا نور ہے، حج کا ایک اپنی روحانیت ہے، اپنا نور ہے، اپنی ہوتی ہے خوشبو ہے، فرمایا صلہ رحمی کرنا، صدقہ دینا، لوگوں کا خوش اخلاقی نال پیش آنا، ان سارے اعمال کی اپنی اپنی خوشبو، اپنی اپنی روحانیت اور اپنا اپنا نور ہے، اور انہاں دی اپنی اپنی حلاوت اور مٹھاس ہے، ہر عمل میں صدقے دی اپنی حلاوت ہے، اپنی مٹھاس ہے کہ انسان جس نے اللہ کی رضا کی خاطر کہ مسکین کی مدد کرے گا اس کا دل اپنا ایک ہور لیول کا مطمئن ہوتا ہے، ایک ہور لیول کی اس دل میں خوشی تھی ہے، نماز پڑھتا ہے ایک ہور لیول کی خوشی تھی ہے، فرمایا حج ادا کرے گا تو کئی ہور لیول کی اس خوشی محسوس تھی ہے، فرمایا اتنی آدمی ہر عمل کی اپنی اپنی حلاوت اور مٹھاس ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے کوئی انسان کے غریب مسکین مجبور بے بس لاچار کی امداد کرتا ہے اور اس کی امداد کرنے کی وجہ تو اللہ رب العزت دی اس بندے کے دل میں جو خوشی پیدا کی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس خوشی کے سبب ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، فرمایا اس جڑی مجبور کی امداد کی ہے نا، اس امداد جس نے وہ تھی ہے تو دل میں جو خوشی پیدا کی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس خوشی کے سبب اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جیڑا اس خوشی دے والا راستے قیامت تک دعائیں مغفرت طلب کرے گا۔ ساتھ طور تے تساں کہ غریب دی مدد کی ہے نا، وہ دل میں جو خوشی پیدا کی سی، اس خوشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے روح زمین تے فرشتہ پیدا کرتا سی جیڑا خوشی دیون والا راستے اس مجبور دی امداد کرنے والے راستے قیامت تک دعائیں مغفرت طلب کرے گا۔ فرمایا والی تھائی کا ختم نہ تھی سی، فرمایا جس ٹائم وہ موت کا وقت آسی نا، فرمایا وہ کلمے دی تلقین کرنے واسطے فرشتہ حاضر تھی سی، فرمایا وہ فرشتہ وہ دی زبان تے کلمہ بھی جاری کرے سی، اور فرمایا اتنا سال ختم نہ سی، فرمایا جس ٹائم وہ قبر وچ ویسی وہ انسان تے جس ٹائم منکر نکیر سوال کرنا سے وہ فرشتہ اس ہم موجود ہو سی، وہ سوال و جواب کے اندر آسانی پیدا کری سی، اور وہ مرنے والا پوچھ سی یار تو کون ہے، تو منکر نکیر ہے، تو کون ہے، وہ اتھا راز فاش تھی سی کہ تے روح زمین دیتے فلاں مجبور دی امداد کی تھی ہے، اس دی ہیلپ کی تھی ہے، اس دی دل کی خوشی پیدا کی ہے، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے، وہ فرشتہ میں ہاں تیرے دنیا دی تیری مغفرت طلب کرے گا یہاں مرن دے وقت میں تیرے کم آیا ہاں، قبر دے وچ میں تیرے کم آیا ہاں، فرمایا ساتھ ہی قبر تک نہیں بلکہ جس نے نام اعمال کو لگا تے اسی میں تے اتھے بھی کم ہو سی، ثابت کی تھی کہ مجبور کے لاچار انسان کی مدد کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مدد قبول ہے، یہ بھی ایک اپنی مٹھاس ہے، آج کرنا مقصد ہے کہ ہر عمل کی اپنی مٹھاس، اپنی حلاوت، اپنا ذائقہ، اپنی نورانیت، اپنی روحانیت، اپنی خوبصورتی، اپنی روشنی، فرمایا اتنی اعمال دے موقع بھی ہے کہ نماز پڑھنا گھر دے اندر اس کو اور لیول کی خوبصورتی اس کی مدد دل میں اور لیول کا مطمئن ہے، وہ نماز اگر مسجد جا کر پڑھ دو تو سارا دل میں اور لیول کا مطمئن ہے، اور خوبصورتی اور روحانیت اور
مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر رسید کی بل یا بل دی اور بٹھا دو ان دا اور ذائقہ ہے تو اور مزہ اسی این حج زکات سارے نماز روزہ لے کے روزہ دل کو محسوس کی انسان دے دل قبل کے افطار کرنا اور مزہ ہے وہ روزہ اگر فیملی میں افطار کرے سو تو اور مزہ ہے چھوٹے چھوٹے معصوم ننے بچے بیٹھے ہو سے تو دی اور خوبصورتی ہے اگر وہ جمعہ وہ روزہ آن کے جامع مسجد دے وچ علماء دے وچ بیٹھ کے افطار کرے سو تو اور گل کرنے کا مقصد یہ ہے ہر عمل کی اپنی حلاوت اپنی مٹھاس ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ترائے مرشد انسان جنہاں کے اندر یہ ترائے ایک انسان کے اندر ترائے سکتا پائی ہو جانا وہ ایمان کی حقیقت اور مٹھاس کو پا گیا ہے شکار چھڑے دے دی سکتا ہے یا میں نے فرمایا کہ ترائے جڑے انسان کے اندر ترائے سکتا پائی ہو جانا وہ ایمان کی حقیقت اور مٹھاس ایمان کی حلاوت ہے مٹھاس ہے فرمایا وہ پا گیا ہے فرمایا سب تو پہلے وہ دے اندر علامت یہ ہوئے اللہ جو تے رسول سارا زیادہ محبوب سمجھے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ اجمعین اپنے والدین اپنے اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اللہ جو تے رسول سمجھے تو ہوئے جس انسان کے اندر ایک صرف ہو سی فرمایا کہ ایمان کی حلاوت پا گیا ایمان کی حقیقت اور ایمان کی جڑی اصل ہے وہ پا گیا فرمایا دوسری صرف تو ملے کہ جس ٹائم فرمایا کہ کوئی بھی جو شخص کسی فرمایا کہ لذت اور حلاوت کو پا لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو بچا لیا اس چیز سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نے تو اس چیز کو بچا کے جائے کہ کفر تک کری اللہ تعالیٰ نے محمد اپنا اسلام کی دولت علماء جو کی ہے فرمایا اس تو بعد وہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح نہ مناسب سمجھے کہ جینے کو اگلے وچ اپنے آپ کو چھڑنا مناسب سمجھے گئے ان یار دوبارہ اسلام کی دولت ملنے کے بعد کفر کی طرف پڑھنا بھی نہ مناسب سمجھے فرمایا کہ اندر یہ دوسری صرف اگر یہ پائی ویسے تو فرمایا یہ بھی ایمان کی حلاوت پا گئی حلاوت تو ایمان کی بخشنے کی تو مٹھاس اور حقیقت حلاوت کا لفظی تو نہیں مٹھاس فرمایا یہ دوسری نہیں کس انسان کے طریقہ جانے سے اللہ تعالیٰ کو ایمان کی حقیقت عطا کرنے سے ان یاد ہر عمل کی اپنی اپنی مٹھاس ہے ہر عمل کی اپنی اپنی حقیقت مٹھاس ہے یہ گل اتنے تک آ گئی حضور کا فرمان ہے کہ جڑے بھی عمل کا مٹھاس کی حقیقت کرے گی نصیب فرمایا یہ حقیقت اور مٹھاس اس وقت تک انسان کو نہیں مل سکتی جتنے تک وہ دی نظر پاک نہ ہوئے امراۃ ذات منصب و جمال فرمایا کہ ایک عورت اس کو اپنے طرف دعوت گناہ دیتی وہ کو آدھا ہی یقاف اللہ میں اللہ کا خوف ہے فرمایا کہ گل آنکھاں نہ اللہ تعالیٰ تو بڑی عرش کا سایہ ثابت یہ کیا کہ جس ٹائم تک انسان کی نظر پاک نہ ہوئے وہ ان سارے اعمال کی حلاوت نہیں پا سکتا جس ٹائم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انسان اس بد کردار جیسے فعل کا مرتکب کی کرنے کا تو ایمان کی بڑی حلاوت ایک نظر کا یہ معیار ہے خود ہی نظر جب تک پاک نہ ہو سی وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا جس ٹائم نظر کا دور نکل نعوذ باللہ جس ٹائم زنا جیسی بد کرداری تک پہنچ گیا تو اس ٹائم اپنی ایمان کی دیکھ کے یہ ایمان کی ہر انسان میں کہتے ہیں دل میں ذہن جماندی اس کی یاد نماز اپنے سے دل میں نماز ایک مشق تھی نہیں بھئی سجدے کی نہ پہ رکوعی تھی نہ پہ کیوں بھی تھی نہ پہ لیکن حلاوت مٹھاس دل کو تمہیں اس وجہ نہیں تھی نہ پہ میرے آقا نے فرمان نے بتا دے کہ نظر پاک نہیں جب تک نظر پاک نہیں ہو سی دل مطمئن کو نہ ہو سی دل روشن کو نہ ہو سی عبادت تفسیر اور روح کے اندر اثر نہیں کوئی پوجا فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فقال فرمایا پوجا وہ شخص جو صدقہ کرے فاخفى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فرمایا اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے کھبے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے سجے ہاتھ نے کیا خرچ نہیں کرے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے کہ اس کے کھبے ہاتھ میں معلوم بھی نہ ہو کہ میرے سجے ہاتھ نے کیا خرچ نہیں کرے فرمایا اس انسان کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے صدقہ کرتے ہیں صدقہ کرنا معافی یہ تو گل آ گئی سب افضل ہے لیکن دکھا کے کرنے میں کوئی حرج کوئی نہیں
میرے آقا نے اس ٹائم اس گل کو خوشایا فرمایا جس ٹائم کئی انسان کی تصویر روشن نہ ہوئے اتنا کوئی انسان کی رسوائی نہ تھی ہوئے بعض مطلع کا کھڑا کٹھا کیتا پہ نبی ہوئے تو وہ شیطان دینا لوگوں کو دکھا کے دینا زیادہ بہتر لیکن صدقہ جڑا رسولی ہے کہ بیوہ دی حد کرنا چاہتے کہ مسکین دی حد کرنا چاہتے خفیہ دینا زیادہ بہتر ہے امام ابو حنیفہ دے دور دے وچ ایک انسان بہت ہی اپنے قریبی دوست بڑی قابل توجہ قریبی دوست کو وصیت کی تھی کہ یار میں بہت ہی آخری وقت قریب ہے یقین کریں کہ یہ تھیلا ہے یہ بندہ ہوئے دنیا اس تھیلے دے وچوں جڑی چیز تینوں پسند آوے وہ میری اولاد کو دے دے اس تھیلے دے وچوں جڑا مجھے تینوں چنگا لگے نا وہ میری اولاد جو کہ وہ اولاد چھوٹی ہے اس ٹائم میں فوت تھی ونیا اس ٹائم میری اولاد بڑی تھی ونی اس تھیلے دے وچوں جڑا مجھے تینوں چنگا لگے وہ میری اولاد کو دے دے بظاہر وعدہ کرے تے یہ وعدہ کوئی وسیع کہ تھیلے دے وچوں جڑا چنگا لگے تو مراد یہ ہے کہ ادھا تھیلا اونچا رکھے ادھا اونچا دے یا تھیلے دے وچوں جڑا کوئی تینوں چنگا لگے اس تو مراد یہ بھی ہے کہ تھیلے دے اندر جڑا مال ہے اونچا رکھے تھیلا اونچا دے وہ جڑے موقع آیا نا اولاد دوست کی اولاد کو دیوان دے جس میں موقع آیا بہت تھی کہ اولاد بڑی تھی گئی جس ٹائم وہ رقم واپس دینے کا ٹائم آیا نا اس آقا جی تمہارے والد نے وصیت یہ کی ہے کہ اس تھیلے دے وچوں جڑا کوئی تھانوں چنگا لگے نا وہ میری اولاد کو دے دیوائے لہٰذا تھیلے دے اندر جیڑے کچھ لگدی ہے وہ مینوں چنگی لگدی پئی ہے خالی تھیلا تو سارا کے سارے علماء تک مسئلہ کیا کہ وہ گل یہ ہے وصیت نہیں ہے سارے علماء کا فتوی کہ وصیت جڑی یہ آتی ہے کہ جڑی چیز تینوں چنگی لگے وہ میری اولاد کو دینے چاہیے لہٰذا ثابت یہ تھی نہ ہے کہ ادھر ادھر نقدی چنگی لگتی پئی اس نقدی رکھ دی ہے خالی تھیلا انہیں دینا پئی ہے اس ٹائم تھیلے دے میرے امام ابو حنیفہ دے برکات ہے سوال آیا آپ نے فرمایا وصیت دوبارہ سنا وصیت کے الفاظ دوبارہ دہرا وصیت کیویں دی ہے اس آقا جی کی سنا وصیت دی ہے کہ اس دن دے والد آقا ہے کہ یہ تھیلے دے وچوں جیڑا مجھے تینوں چنگا لگے نا وہ میری اولاد کو دے وچ تے باقی دورا کے فرمایا وصیت کے الفاظ لکھے نہیں انہاں یہ آکھیا کہ جیڑا مجھے اس تھیلے دے وچوں تینوں چنگا لگے وہ میری اولاد کو دے وچ اس وقت تینوں چنگی کیڑی چیز لگدی پئی ہے اس آقا سونا میں جیڑی تیری رقم ہے وہ چنگی لگی فرمایا وصیت کی میں آ ہے کہ جیڑی تینوں چنگی لگی وہ میری اولاد کو دے وچ خالی تھیلا تو رکھ تے نقدی چنگی وہ تھیلے دے وچوں نقدی لگدی پئی ہے وصیت یہ آتی ہے کہ جیڑی چیز نقدی اس تھیلے دے وچوں تینوں چنگی لگی وہ میری اولاد کو دے وچ باقی خود رکھنی ہے لہذا جیڑی چیز تینوں چنگی لگدی پئی وہ نقدی ہے وہ میری اولاد کو دے خالی تھیلا خود رکھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نیکی دی اصلیت میں اتنے تک تسا پا نہ سکتے جتنے تک اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو جڑی چیز تمہاری محبوب ہوئے وہ مالک دی برکات خرچ کرو تا تو سمجھ کے نیکی دی صدقے دی اصلیت میں آخری خوش نصیب انسان میرا ابو بولے نے فرمایا کہ جڑا ذکر اللہ خالیا تنہائی دے وچ بیٹھا ہے اکیلا بیٹھا ہے مسجد میں بیٹھا ہے یا تنہا کی تھانی بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ دے ذکر کرے نہ کرے دا خالیا فرمایا وہ دی اکھاں وچ آنسو اللہ تعالیٰ دی برکات وچ دعا کرے نہ کرے دا اپنے گناہ یاد آ گئے اپنی غلطیاں یاد آ گئی فرمایا وہ غلطیاں یاد نہ آنا تے اکھاں وچ آنسو آ گئے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب انسان کو اپنے عرش تے سائے اللہ تعالیٰ دی برکات ہے پہلے بھی یاد کر چکا تھوڑے دے میرے اعمال دی اتنی جتنی ندامت شرمندگی دی آنسو دی فرمایا تنہائی میں بیٹھا اپنی ساری غلطیاں یاد آئیں جب تو رونے لگے اللہ تعالیٰ حضور قیامت اپنے عرش تے سائے